نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض ان کے بعض میں سے ہیں یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف حکم کرتے ہیں برائیوں کا اور منع کرتے ہیں بھلائیوں سے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور باندھ کے رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نسوا اللہ فنسیہم انہوں نے بھلا دیا اللہ کو پس اللہ نے بھلا دیا ان کو ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی فاسق ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے والکفار اور کافروں سے نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ کا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہی حسبہم وہ کافی ہے ان کو ولعنہم اللہ اور لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 67 اور 68 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل منافقین کے عادات ان کے حالات اور ان کی صفات بیان ہوئی ہیں ایک تو اس لیے تاکہ منافقین کی نشاندہی ہو جائے اور دوسرا اس لیے کہ مؤمنین ان صفات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں اور بچا لیں جیسے انسان کا اچھی عادات کا جاننا ضروری ہے اسی طرح بری عادات کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ان سے بندہ اجتناب کرے آج کے سبق میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ ہے اور ان کے لیے وعید شدید ہے ان کے حالات کا خلاصہ اور اس کے بعد ان کے لیے وعید فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں یہ ایک ہی ہیں
مزاجن ایک ہی ہیں، بعضهم من بعض، اور ان کا مزاج میں یہ ہے کہ مومنین کے مزاج کے بالکل الٹ چلنا ہے۔ ایمان والوں کا مزاج آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اسی رکوع کے آگے آ رہا ہے آیت نمبر 71 میں، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائیوں سے، اور منافق کیا کرتے ہیں؟ یہ حکم کرتے ہیں برائیوں کا اور منع کرتے ہیں نیکیوں سے۔ یعنی منافقین کی ساری کوشش برائیوں پہ ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی برائیاں، اتنی فحاشی، اتنی اوریانی، اسی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر اسلام کا نام ہوگا اور اس میں اتنی مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، جیسے حال ہی میں آپ نے سنا کہ کیسے کیسے لوگ چھوڑ دیے گئے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی انتشار پھیلا رہا ہے، کوئی سیاسی انتشار پھیلا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایسی ایسی پوسٹیں کی جا رہی ہیں جن کو دیکھ کر ملک کے اندر آگ ہو لگے، توڑ پھوڑ ہو، بھائی بھائی کا دشمن بنے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمان کمزور ہوں گے، مسلمان برباد ہوں گے، مسلمانوں کی اقتصادی اور مالی حالت ابتر ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے دن بدن۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی کوشش ہے کہ اہل ایمان کے اندر وہ منکر پھیلانا ہے، برائیاں پھیلانی ہیں، اور اسی طرح فحاشی اور اوریانی، ایسے نعوذ باللہ معاذ اللہ واقعات سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ بدکاریاں کی ہیں، نعوذ باللہ، اپنے محرم رشتوں کے عزتوں کو پامال یوں کر دیا ہے، اس لیے کہ فحاشی اتنی عام ہو گئی، منکر اتنا عام ہو گیا، نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، زنا کو آسان کر دیا گیا ہے، غیرت کو ختم کر دیا گیا ہے، بے غیرتی کو عام کر دیا گیا ہے، پردے کا نام و نشان ختم ہو گیا، بے پردگیوں کو عام کر دیا گیا ہے، آئے روز نت نئے فیشن، آئے روز نت نئی برائیاں۔ یہ ایک محنت ہے، یہ ایک کوشش ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سرسری طور پر یوں کہہ دیتے نا کہ منافق ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے مردوں کا الگ ذکر کیا، عورتوں کا الگ ذکر کیا، فرمایا یہ دونوں روپ میں، دونوں رنگوں میں آئیں گے، اور محنت اور کوشش یہ ہوگی کہ یأمرون بالمنکر، یہ منکرات کو پھیلائیں گے، اور وینہون عن المعروف، نیکیوں سے منع کریں گے۔ شادی کا موقع آ گیا، میرے گھر میں شادی ہے، میرے عزیز بیٹے کی ہے، میرے بھائی کی ہے، اس میں ایک بندہ اگر کہہ بھی دے پوری برادری میں کہ یار سنت کے مطابق نکاح کریں گے، جیسا کہ مسجد میں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رشتہ طے کریں گے سنت کے مطابق، دینداری کو دیکھ کر کریں گے، ایک بندہ خاندان میں اگر یہ کہہ بھی دے تو اس کو کتنے روکنے والے ہوتے ہیں؟ ہر بندے کو پتہ ہے، پورا خاندان اس کے مخالف ہوتا ہے۔ رشتہ طے کریں گے تو بھی اپنی مرضی سے، اور نکاح بھی کریں گے تو نہیں جناب بڑا شادی ہال بک کرا سا تاکہ پتہ چلے، پھر ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ہوگی، ناچ گانے کے ساتھ ہوگی، مرد و عورت مل کر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے، اور ابھی پھر مہینہ نہیں گزرے گا، استاد جی کوئی دم کرو، کوئی تویز کرو، کوئی نکے نہ دل نہیں لگ رہا، اب تویزوں کے پیچھے بھاگیں گے، دل نہیں لگ رہا، اب حالات بگڑ گئے، وہ بے برکتی تو پہلے دن ہی تم نے ڈال دی، نظام خود خراب تو پہلے دن ہی کر دیا، اس دن تمہیں برکت یاد نہیں آئی تھی۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا بھی، یہاں اسی علاقے میں ہمارے ترامڑی میں ایک شادی تھی، اور شادی میں خوب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مرد عورت اکٹھے ناچ رہے ہیں گلیوں میں، اور ناچ گانا ہو رہا ہے۔ میری اس وقت گلی میں دکان ہوتی تھی، میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو وہ وہاں سے وہ آگے ناچتے ناچتے گزر رہے باہر سے، انہی میں سے ایک آدمی جس کے قریبی رشتہ دار کی شادی تھی، وہ ادھر سے یعنی ناچنے والوں کے بیچ میں سے مجھے اشارہ کرتا ہے کہ دعا کرنا۔ میں کہا ٹینشن ہی نہ لو بادشاہ، تسی نچو، دعا انشاءاللہ اسی کریں گے، تسی تو اپنا نچو کم از کم، ہمارے ذمہ داری ہے دعا۔ اب یہ دعا کے ساتھ ہی مذاق ہے یا کیا ہے؟ خود ناچ رہے ہیں، نماز کا اہتمام کو نہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھی ناچ رہی ہیں،
اور اشارہ کرے ذرا دعا کرنا. اس دعا کا کیا مقصد ہے؟ بھائی کہیں ابھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، بعد میں آیا تو دیکھا جائے گا، فی الحال ہمارے رنگ میں بھانگ نہ پڑ جائے گا. اور کیا مقصد ہے اس سے؟ ورنہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی بندہ چھوڑے نا. واقعتاً اللہ کے ساتھ دعا والا تعلق ہو تو بندہ وہ کام چھوڑے نا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں یہاں پہ آؤں، اللہ نہ کرے مسجد کے اندر شور شرابہ کروں، پنکھے توڑوں، کھڑکیاں توڑوں، یہ کروں وہ کروں، اور کئی صاحب ذرا دعا بھی کرو میرے ہاتھ، خاص تیری میں دعا کڈا ہوں. کام بندہ وہ کرے کہ جس کے ساتھ اگلے آدمی کو غصہ آئے، اللہ کی نافرمانی والا کام کرے، اللہ کے غصے والے کام کرے، اور ساتھ ہی دعا بھی کرو. یہ تو تماشا بنا دیے نا دعا کو ہم نے. تو یہ حالات ہیں، منکرات اتنے عام اور فحاشی اتنی عام اور شریعت سے بیزاری اتنے عام، سارے کرتوت کر کے آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج ختم ہو رہا ہے تاکہ گھر میں برکت آ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو قرآن کے ساتھ الٹا مذاق بنا رہی ہے کہ آج ختم ہو رہا ہے جی، آج برکت آ جائے. قرآن کے ایک ایک حکم کو توڑا، ایک ایک حکم کو رد کیا. اور یہ ایک ہمارے معاشرے کا حالات ہے اور یہ ناسور کی طرح بن چکا ہے. اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ، ایک تو یہ ہے نا کہ چلو اتنا کچھ کر کے چلو جی آج ختم کرو، 4 بچے پڑھو. ایک اس سے بھی اگلا درجہ، مولوی صاحب کوئی پڑھے ہوئے قرآن مجید دے دو، یعنی آپ نے کوئی قرآن پڑھے ہوئی ہیں وہ دے دو تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. دنیا کے کاموں میں کبھی ایسے ہوئے؟ ہاں، پڑھے ہوئے قرآن مجید باری میں پڑے ہوئی ہے، الماری میں وہاں سے نکال لو. ان کو تو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پھر کھول کے پڑھنا پڑتا ہے. بس پڑھے ہوئے ہوں، پڑھا پڑھایا کام ہو، میرا کچھ نہ لگے، بس میری اچانک یوں ہی بخشش ہو جائے. زندگی ساری قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، زندگی گزر گئی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا. آج دنیا سے چلا گیا، آج میں پڑھے ہوئے قرآن اس کو کوئی اور بندہ پڑھے گا، وہ مجھے دے گا اور میں سپلائی کروں گا، بس چٹکیوں میں بخشش ہو جائے گی. اتنا اندھا کھاتا سمجھا ہوا ہے، اتنا اندھا کھاتا سمجھا ہوا ہے کہ جناب جو مرضی. اللہ کو نہیں پتہ کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے 60 سال زندگی دی تھی اور 60 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی میرے کلام کو نہیں پڑھا. ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ چلا ترجمہ کو تو ہاتھ ہی کبھی نہیں لگایا. یہ تو ہمارے معاشرے میں سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو سیکھنا بھی ہے. اللہ کے قرآن تو کہتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، اور پیغام بندے کو سمجھ ہی نہ آئے تو فائدہ کیا اس پیغام کا جی؟ ایک بندہ آگے پیغام دیتا ہے یہاں پہ، جناب ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں، وہ جی باہر سے اے سی صاحب نے یہ پیغام دیا، وہ آ کے انگلش میں سناتا ہے، ہمیں انگلش سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہو گیا. بتاؤ اس پیغام کو کوئی فائدہ ہوا؟ سمجھے ہی کوئی نہیں ہم نے. قرآن کریم عربی میں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور ہم نے تو یہ محنت ہی نہیں کی کہ سیکھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے. تو یہ ہے وہ دھوکہ، یہ ہے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ ہے وہ غفلت جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور کفر اور منافقت وہ اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے اندر برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں مرد بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد ہوں، منافق عورتیں ہوں، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایک ہی ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منکرات کو پھیلاتے ہیں اور معروف یعنی نیکیوں سے منع کرتے ہیں، شریعت کے احکامات سے منع کرتے ہیں. اور چھوڑو جی صوفی صاحب تسی پرانی گلا چ پے ہو، وہ دور نہیں رہا. نعوذ باللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں چلے گی؟ اس کا یہی مطلب ہے نا. تو بندہ اگر یہ کہے کہ ابھی وہ دور نہیں رہا، مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی نہیں مانتا ہوں، ابھی کوئی اور دور آ گیا. نہیں، وہی نبی تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو سکھایا دین اور انہوں نے عمل کیا. آج بھی تعلیمات چلیں گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین منع کرتے ہیں نیکیوں سے، اور حالات یہ ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اگلی صفت اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کی طرف اشارہ ہے.
کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، گناہوں میں، فحاشی میں اور یانی میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شادی کے موقع بھی آپ دیکھ لیجئے، شادی ہال بک کرائیں گے، لاکھوں روپے لگیں گے، کھانا دینا ہے، چیز کم نہیں ہونی چاہیے جی، پھر بدنامی ہوتی ہے۔ کھلا ہو، بچتا ہے تو بچ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد کہا جائے یار مسجد کے ساتھ بھی تھوڑا تعاون کر دو، 500 روپیہ بڑی اوکھا نہ کاٹ کے دے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ موت پر جی 500 روپیہ دیتی ہوئی بہن جی، جی بہن جی بڑی مہربانی جی، یہ بھی آخر تھا 200 بقایا لے لو بیچو، کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ حالات بنے ہوئی ہیں۔ یکبزون ایدیہم، جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، ہاتھ رک جاتے ہیں، ہاتھ تنگ پڑ جاتے ہیں، غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنے سے موت پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت برا ہے وہ ولیمے کا کھانا، بہت برا ہے جہاں پر ان لوگوں کو بلایا جائے جن کے پاس وقت نہیں، اور ان لوگوں کو ہٹایا جائے جو بھوک سے مر کے کھانے کے متلاشی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی غریب مسکین آ بھی جاتے ہیں اور صبر کرو بعد اس دیساں بعد میں آپ کو دیں گے، ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ اور جناب وی آئی پی لوگ آپ پہلے کھائیں جی، آپ پہلے کھائیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے اور جگہوں میں بھی جانا ہے، وہ خیر ہے جی تھوڑی بڑی مہربانی ہوگی، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برا ہے کھانے، یہ کھانا برا ہے جس میں بھوکوں کو ہٹایا جائے اور ان لوگوں کو جن کو طلب ہی کوئی نہیں ہے ان کو کھینچ کے لایا جائے۔ تو فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں ان کے ہاتھ بند ہو جاتے ہیں، وہاں بخل چھا جاتا ہے، وہاں ہاتھ ان کے دب جاتے ہیں اور ہاتھ ان کے رک جاتے ہیں، وہاں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اس بخل سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اگر چرخ گردد بقام بخیل، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمان بھی بخیل کے اشاروں پر چلنا شروع ہو جائے نا، ببر نام مال و منالش بخیل، تو بخیل کے مال اور اس کے نام بالکل نام ہی نہ لے، تذکرہ ہی نہ کر، کیونکہ بخیل آدمی وہ اللہ کو سخی آدمی پسند ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا۔ تو فرمایا ہاتھوں کو روک کر رکھنے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو بلایا۔ اللہ اکبر، نسوا اللہ فنسیہم، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، میراث کی تقسیم کا موقع ہو، میرے کاروبار کا موقع ہو، میری غمی کا موقع ہو، ہم نے تو غمی کے موقع میں بھی اللہ کو ناراض کیا، غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر نسوا اللہ، اللہ کو بلا دی ہے۔ کہو نہ کہ یار یہ سود کا پیسہ نہیں لینا تیرے لیے جائز، مت لے اس کو، نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دی ہے۔ خیر ہے جی مال آنا چاہیے، او جی دوبارہ پھر شادی کب ہوگی جی، ایسے موقع کبھی کبھی ہوتے ہیں، یعنی خوب اللہ کو ناراض کر لوں پھر یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا انہوں نے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ پھر دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، انہی گھروں میں بے سکونیاں، انہی گھروں میں بے چینیاں، انہی گھروں میں بدامنیاں، انہی گھروں میں لڑائیاں، انہی گھروں میں جھگڑے، اولاد نافرمان، بھائی بھائی کا ساتھ دست و گریبان، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بھلایا، فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ پھر لے آؤ تعویذ جتنے مرضی ہے، بڑے سے بڑے پیر سے لے آؤ، لکھ دے گا وہ جناب تمہیں جو کچھ مرضی، رب کہتا ہے میں نے بھلا دیا ان کو۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلایا۔ اور پھر سنو، ان المنافقین هم الفاسقون، منافقی فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑا۔ یہ اور کیا چیز ہے؟ زباں پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے تیری مگر جبیں بھی رہی، تو کہتا تو رہا لا الہ الا اللہ، لیکن دل اور
دل کے اندر ایمان نہیں، عمل کے اندر نبی کی سنت کا نقشہ نہیں، تو کیا ہوا؟ لفظ اسی کو تو فسق کہتے ہیں۔ فاسقوں کو بھی سین کے تو نہیں ہوتے، ان المنافقین هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہیں جو منافقت کرتے ہیں، کہتے کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، عمل میں کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، دعوے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے، دعوے کرتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، عمل میں صفر اور زیرو دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اگر یہ حالت ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، منافق مرد ہوں، منافق عورتیں ہوں اور کافر ہوں، ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا نار جہنم، جہنم کی آگ کا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہی حسبہم، وہ کافی ہے ان کو، جہنم میں جو چلا گیا اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی، وہ کافی ہے پھر ان کو۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ کی لعنت جس پر پڑی پھر اس کے پلے کیا رہا؟ اس کے پلے پھر کیا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے لعنت کی جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ 9-10 محرم کو چڑھاؤ دے گے غیر اللہ کے نام، جتنی مرضی چڑھا لو، نبی پاک لعنت فرما کر گئے ہیں۔ دیکھو مالی عبادت اسی طرح غیر اللہ کے لیے جائز نہیں جس طرح سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ سجدہ بدن کی عبادت ہے اور یہ نظر و نیاز مال کی عبادت ہے، اور ہم روز وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدن کی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ زبان کی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ۔ ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرا بھائی نظر نیاز حضرت حسین کے نام پہ نہیں، اللہ کے نام پہ دینی، بس اتنی سی بات ہے۔ نظر نیاز اللہ کے نام، جیسے سجدہ حضرت حسین کا نہیں کرنا، جیسے سجدہ کسی اور ہستی کا نہیں کرنا، ایسے ہی مالی طور پر کوئی چیز دینا وہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 4 دفعہ اللہ نے کہا ما اہل بہ لغیر اللہ، اہل میں نے پہلے کئی دفعہ رکھے ہیں، ہلال سے نکلا ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند۔ اور جی ہلال کمیٹی، ہلال کمیٹی دیکھیے مطلب پہلی رات کا چاند دیکھنے والی کمیٹی، وہ ہلال پہلی رات کا چاند ہے۔ اس پہلی رات کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ورنہ تو قمر بھی عربی میں چاند کو کہتے ہیں، بدر بھی کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہتے ہیں کہ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جس پر آوازیں اٹھتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ چھتوں پر چڑھ کر، پہاڑوں پر چڑھ کر چاند دیکھتے تھے، مغرب کی نماز پڑھی فوراً جناب چھت پہ چڑھ گئے، چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اتنے میں ایک بندہ بولا او نظر آ گیا، کتنے ہوئے؟ او ادھر ہوئے، او ادھر ہوئے، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان آوازوں کے اٹھنے کو ہلال کہتے ہیں۔ آج کل بھی آواز اٹھتی ہیں، آج کل چلو ریڈیو ٹی وی پہ اٹھتی ہیں، چاند نظر آ رہا ہے جی نہیں آیا ہے، آواز اٹھتی ہے، جس چاند پر آواز اٹھے اس کو ہلال کا چاند کہتے ہیں۔ وہی لفظ اللہ نے بولا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ کھانا، ہر وہ چیز، ہر وہ نیاز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز لگ جائے، نظر اللہ، نیاز حسین، یہ آواز لگی نا اللہ کے علاوہ، اللہ فرماتے ہو وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، آواز لگ گئی نا جس کھانے پر میرا نام چھوڑ کر، تھا کھانا، تھا کھانے پینے کی چیز تھی، لیکن آواز لگ گئی نا کسی اور ہستی کی، وہ ہستی کتنی اونچی کیوں نہ ہو، رب کہتا ہے عبادت میں تو شریک نہیں ہو سکتی نا، جس میں آواز لگ گئی اس کو مت کھاؤ، اسی کو کھاؤ جو اللہ کے نام پہ آواز لگائی گئی۔ کس کے نام پہ بولو جی؟ بتاؤ درود شریف کتنی فضیلت والا ہے یا فضیلت والا کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ درود پڑھو 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں،
10 درجے بلند ہو جائیں، جو ایک دفعہ درود پڑھے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہو جائیں۔ میں نے مرغی کو ذبح کرنا ہے، چھری ہاتھ میں لی ہے، میں کہوں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، رگڑ دیواں اور درود شریف پڑھنا جاواں۔ پوچھو مولویوں سے میں نے ٹھیک کام کیا ہے، مفتیوں سے پوچھو جس مسلک کی مرضی، وہ کہیں گے غلط کام کیا ہے۔ درود شریف بڑی اونچی عبادت ہے، یہاں نہیں پڑھنا تھا، یہاں پہ نام لینا تھا تو صرف کس کا نام لینا تھا؟ اللہ اکبر، جی بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہاں پہ نام صرف اللہ کا لینا تھا۔ یہ تم نے غلطی کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ذبح میں میں اپنے نبی کا نام بھی ساتھ نہیں لینے دیتا، ایسے ہی مالی عبادت میں بھی کسی اور ہستی کا نام ساتھ نہیں لینے دیتا، میرا ہی نام لینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس وہ لعنت کی بات ہے، میں نے کہا یہ دن بھی ہے ضروری ساتھ یہ بات عرض کر دوں۔ اللہ نے لعنت فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض ان کے بعض میں سے ہیں، یأمرون بالمنکر، وہ حکم کرتے ہیں برائیوں کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں معروف سے، بھلائیوں سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا فصلہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار نار جہنم، اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، یحسبہم ولعنہم اللہ، وہ جہنم کی آگ کافی ہے ان کو اور لعنت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، بات یاد آ گئی سنا دوں، سعودی عرب رہے ہیں کافی عرصے، تو بات ہوئی، کہنے لگے میں آیا سعودی عرب، پہلا مہینہ آیا محرم کا، میں کہ حضرت حسین دے رشتہ دار سارے تو عرب ہے، اتنے تو بڑیاں خاص دیگاں چڑھ سن تے جناب اٹھ دے گوشت ہو سن تے کھا کھا کے جناب وہ مزہ آ جاتی۔ کہنے لگا اس دن ہوٹلیں بھی بند تھی۔ کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک کی سنت کیا ہے بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یہودی روزہ رکھتے تھے عاشورے کا، 10 محرم کا۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ حضور نے فرمایا ہمارا تعلق تو زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اگلے سال لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں روزہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا۔ یعنی میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، وہ ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے، اور کیا ہے ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن میں روزے کا حکم دیا، ہم نے کام تو الٹا ہی کرنا ہے نا۔ تو بندے دی زنانی ڈے پہ دریاج، وہ پانی ادھر آ رہا ہے تو ادھر تلاش کرے، کہیں آقا بھائی ادھر دیکھ، اس نے کہا میری زنانی ہے نا، اس پٹھا ہی کام کرنا ہے، اگر پانی ادھر لے کر جا رہا ہوگا تو ادھر ہی گئی ہوگی۔ ہم نے ہر کام اللہ رسول کے خلاف ہی کرنا ہے، جو کام نبی پاک نے بتایا ہے اس کے خلاف کرنا ہے۔ پہلے اگر کم پانی پیتے تھے آج زیادہ پینا ہے، لگاؤ جناب خوب شربت کی سبیلیں، پہلے اگر کم کھاتے تھے آج پھکیاں کھاؤ تاکہ اگلا ہضم ہوئے، تو اور تیار کر سٹیے جناب، ہر کام میں مخالفت کرنی ہے۔ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے ہٹ کر کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے۔ اللہ اس مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔